بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تھوڑی سی توجہ سے سننے والی بات ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اس بات سے۔ میرے ایک جاننے والے، بلکہ یوں کہ میرے ایک عزیز کہ جن کا نا ہمارے خاندان میں زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے نا، کوئی بندہ جسے غیر اہم بندہ کہتے ہیں، اس کی زیادہ ان کی باتیں نہیں ہوتی، ان کے متعلق کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ وہ اگر گھر میں آئیں تو بہت زیادہ ان کے لیے آہ و بھگت کی ضرورت نہیں ہوتی، کپڑے ان کے بالکل نارمل سے ہوتے ہیں، پہناوا ان کا بالکل درمیانہ سا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی جھگڑا بنا خاندان میں ایک دو دفعہ تو وہ بندہ غیر جانبدار ہو کے سائیڈ پہ ہو گیا، اس فتنے میں پیسوں کا چکر تھا، وہ بندہ نہیں شریک ہوا۔ اور اسی طرح ایک جائیداد کا اور مسئلہ بنا تو بھائیوں نے قبضے کی کوشش کی تو وہ بندہ چپ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا۔ اور ان کی روٹین یہ ہے، وہ فجر کی اذان کئی سال سے اپنے علاقے کی مسجد میں جو ہے وہ دیتے ہیں، مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو، خادم صاحب کو وہ جگاتے ہیں، چابی ان کے پاس ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ فجر کی نماز کی اذان دینا، نماز پڑھ لے کو بندہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ اذان دیتے ہیں۔ لیکن میں پھر دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے وہ عزیز ہیں، جاننے والے رشتہ دار ہیں ہمارے، لیکن خاندان میں اتنا کوئی، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بہت زیادہ ویلیو دینا انہیں، بہت زیادہ ان کی باتیں کرنا، ان کے راضی ہونے یا ناراض ہونے، ان کے ہنسنے یا رونے سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، میں اپنے آپ سے اور آپ سب اپنے آپ سے، درس یہی ہے آج کا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اندر ہی اس کا جواب دیجیے گا کہ میں کیا پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں۔ میری تو ایک کوشش ہے جناب، میں جاؤں اگلا کھڑا ہو کے ملے مجھے، میں کچھ نظر آؤں، میں کچھ بنوں، میں کچھ بن کے دکھاؤں۔ اور ایک میں بات کرنی بھول گیا، ان کے بچوں کی شادی ہوئی ہے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بچوں سب کی شادی کر چکے ہیں، شادی بھی انتہائی سادگی سے ہوئی ہے، اور اس شادی میں کوئی خوشی سے بندہ نہیں آیا، کوئی رش رونق والی شادی نہیں تھی، کیونکہ بالکل سادہ طریقے سے شادیاں کی انہوں نے۔ اچھا، میں ان معاملات میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ عموماً ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری حیثیت اگر 1000 روپے کی ہے تو نظر مجھے 2000 کا آنا چاہیے۔ میں اگر کپڑا جو ہے وہ 500 کا پہن سکتا ہوں تو نہیں، مجھے 1000 والا پہننا چاہیے۔ میری شادی ہے، لوگ اس میں اس طرح آئیں جناب کہ پتہ چلے کسی سیٹھ کی شادی ہو رہی ہے۔ دیگر معاملات بھی مجھے اگر کوئی آ کے گھر میں شادی کا نہ کہے، ساتھ اسپیشل کارڈ نہ دے، بما فیملی نہ لکھے تو میں جاتا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی میں ایک عام سی بات کروں، شاید میں یا آپ میں سے ایسے بندے ہوں، کوئی بندہ فون پہ کہہ دے میں جاتا ہی نہیں، اور باقی مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے کوئی قاری صاحب کہیں، مجھے کوئی حاجی صاحب کہیں، میں آؤں، لوگ جگہ چھوڑ دیں، رستہ چھوڑ دیں، میرے خاندان میں بات ہو تو سب ڈر جائیں، ناراض ہو جائیں گے، یعنی یہ ساری وہ باتیں جو میں نے پہلے کیا نا، اس کے الٹ باتیں ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، ایسے بندے کو نا بیوقوف کہا جاتا ہے، جو پہلے میں نے ذکر کیا نا اپنے عزیز، ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، سادہ بندہ کہا جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ جرگوئی نہیں ہوتے، وہ کسی سے لڑ نہیں سکتے، کسی سے معاملات کر نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے حدیث ہے، میں نے باتیں اس لیے کہ شاید سمجھ میں آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں، اشعث اغبر، بال ان کے پراگندہ، کپڑے ان کے خاک آلود، آسان الفاظ میں کہیں تو کوئی اتنے ٹش میش، داڑھی کو کلف، بالوں میں کلف، کوئی جناب چیر شیر نکالے، کوئی بہت خوبصورت ٹوپی پہنی، ہاں جی، کوئی اور کپڑے بالکل صاف ستھرے نئے جوڑا واسکٹ، نہ سادہ، اور بعض اوقات سادے کے ساتھ ساتھ گندا بھی، یہ لفظ میں سمجھانے کے لیے نفس میں بولے ہیں، بال بھی پورا گندا، کپڑے بھی جو ہیں وہ اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں، لیکن اندر سے وہ بندہ اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے، اتنا اچھا ہے، رب کے اتنے نزدیک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ کوئی قسم اٹھا لینا تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے۔ سمجھے گا اس بات کو؟ لیکن ہم اس کے الٹ ہیں، ہمارے معاملات اس کے الٹے چلتے ہیں۔
اچھا میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے مجھے اٹھ کے ملے تو میں بہت نیک آدمی ہوں، سارے مجھے قاری صاحب کے تو میں بہت نیک آدمی ہوں، سارے میری یاہو بھگت کرے تو میں بڑا ہی نیک. یہ سارا رولا ہماری میں کا ہے، انا. جو شیطان نے کہا تھا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. مسجدیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ذرا سے اختلاف پہ، ہاں جی، سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے مرن پہ نہ آنے دینا اس کو، میری جنازہ نہ دیکھے، چرپائی نہ دیکھے میری. یاد رکھیے گا یہ دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کپڑے یا جوتے یا شکل یا داڑھی یا ظاہری معاملات نہیں دیکھتے. رب العالمین کی نظر جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا ہے التقویٰ ہاؤنا التقویٰ ہاؤنا، 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں تقویٰ ادھر دل میں ہوتا ہے، تقویٰ ادھر دل میں ہوتا ہے، تقویٰ ادھر دل میں ہوتا ہے. دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. یہ نمائشی چیزیں نہیں ہوتی بعض اوقات، لیکن ہمارے معاملات نا، یہ زندگی کے جو رولے ہیں نا، ہمارے گھروں کے، رشتہ داریوں کے، کاروبار کے، دیگر معاملات کے، یہ رولے بڑے عجیب ہیں. یہ جھوٹی جو پھوپ ہے نا، اسی لیے ہماری مصیبتیں ہمیں بنتی ہیں، اسی لیے ناراضگی ہیں نیچے بھی اور اوپر اللہ پاک کے پاس بھی. تو کوشش کیا کرے کبھی کبھی ذرا سادے بن جائیں، تھوڑے سے بیوقوفی والا معاملہ کر لیا کرے. بیوقوفی سے مراد یہ نہیں کہ ناک سے روٹی منہ ڈالیں، نہیں. بیوقوفی سے مراد یہ ہے کبھی خاموش ہونے والے، کبھی پیچھے رہ جانے والے، نہ ملا پھر بھی چپ ہو گئے، لڑائی ہوئی پیچھے ہٹ گئے، کوئی فتنہ فساد ہوا چپ ہو گئے، بیٹھ گئے، نمایاں ہونے کی کوشش نہ کی. اگر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بندہ ٹھیک ہے نا، تو پھر یہاں زمین پہ معاملات کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے ایک. آپ علیہ السلام نے پوچھا، ایسے ایک بندہ جا رہا تھا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں؟ کہا جی واہ کیا بات ہے اس بندے کی، یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے ہاں جائے تو لوگ، مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ فوراً اسے لڑکی دے دیں. ہاں جی، کسی کے ہاں جائے تو لوگ اسے شرف سے، نہیں وہ جو دنیاوی باتیں ہیں ایک ٹھاٹ باٹ والی وہ ساری ہوتی ہیں اس پہ، اور جائے تو اگلے ویلکم کرتے ہیں. آپ نے سامنے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بندہ گزرا تو نبی صاحب نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بندہ وہی جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، ماڑا سا، کمزور، معاملات اتنے نہیں، ٹھاٹ باٹ سے نہیں، سادہ سا بندہ. کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حضور یہ بیچارہ، یہ بندہ اس طرح کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی لڑکی ہی نہیں دیتا، اس کی بات کا وزن نہیں ہے. یہ جائے تو آگے سے شاید دروازے بند ہو جائیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، معاملات اس طرح کر دیے جاتے ہیں. وہی جو ایک عام سادہ بندے کی کیفیات ہوتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کے الفاظ ہیں. فرمایا یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو بندہ اور جو پہلے بندہ تھا، وہ جس کی ٹھاٹ باٹ جرگوئی، ہاں جی، نکاح کا معاملہ، اس جیسے بندوں سے زمین بھری ہوئی ہو. جو پہلا بندہ ہے اس جیسے بندوں سے زمین بھری ہو، اتنی تعداد میں بندے ہو نا، یہ اکیلا بندہ اور ساری تعداد کے لوگوں سے اکیلا بندہ بہتر ہے. اللہ پاک کے اس کی بڑی ویلیو ہے. تو کوشش کیا کریں، درس اس بات پہ ختم ہے کہ اپنے نا ظاہری چمک دمک باتیں، ٹھاٹ باٹ، یہ جھوٹی ویلیو، جھوٹی عزتیں، اپنی اوقات سے باہر جا کے معاملات کرنا، شادی بیاہ رسم رواج، یہ ختم کر دیں. کوشش کریں سادگی تھوڑی سی آ جائے طبیعت میں، اور سادہ معاملات رہیں. اور بجائے یہ زمین پہ مشہوری ہونے کے نا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں ایسے کام کرو زمین میں خفیہ رہو، آسمانوں میں شہرت پاؤ. اور ہماری کوشش ہوتی ہے زمین میں شہرت پانے کی. کہاں آسمانوں میں شہرت پاؤ. آسمانوں میں شہرت کیسی ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام وہ غریب بندے سے پوچھتے ہیں اپنے دور کے، کیا بات ہے، میں جنت میں گیا، معراج کی رات میں گیا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میرے آگے آہٹ ہے. میں نے پوچھا کیا ہے، کون ہے یہ، کس کی آواز ہے؟ کہا یہ آپ کا ایک صحابی ہیں، آپ کا ایک شہزادہ ہے، وہ چلتا زمین کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین اس کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ لوگوں کو سناتے ہیں. اور پوچھا اس سے کیا تم ایسا کیا کام کرتے ہو، ایسا کون سا عمل کرتا؟ جی حضور مجھے اور تو زیادہ نہیں پتا، اتنا ہے جب وضو کرتا ہوں نا تو جتنی اللہ توفیق دے میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ویسے عمومی نوافل کی بات ہے. تو کوشش کریں اس طرح کے معاملات ہوں، یہاں ویلیو نہ ہو، یہاں شہرت نہ بھی ہو نا، آسمانوں میں شہرت ہونی چاہیے.
یہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.